بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے، اور سب سے پہلے دعا ہے کہ جن لوگوں نے کمنٹ سیکشن میں اپنے لیے دعا کرنے کو کہا ہے، آپ سب لوگ بھی اس دعا پر ضرور آمین کہیے گا۔ اللہ پاک ان سب کی تمام پریشانیوں کو ختم کرے اور ان کی جائز حاجات کو پورا کرے، اور جو بھی ان کے دل کو جس بات نے بھی پریشان کیا ہوا ہے، اللہ پاک اس کو ختم کر دے اور ان کی زندگی میں راحت، سکون اور آسانیاں پیدا کرے۔ جن لوگوں نے کمنٹ کیے ہیں، جن نے نہیں کیے، جو لوگ ہمارے چینل کو دیکھ رہے ہیں، ان سمیت اللہ پاک ہر مسلمان کی پریشانی ختم کرے اور ان کی زندگی میں خوشیاں بھر دے، آمین۔ محترم ناظرین، آج جو عمل ہم آپ کو وظیفہ بتانے جا رہے ہیں، یہ رمضان المبارک کی 24، 25 اور 26 رمضان کا ہے۔ آپ چاہیں تو اس عمل کو 3 دنوں میں ہی کر لیں، ورنہ اگر پہلے دن کر لیں تو بہت بہتر، دوسرے دن میں مکمل کر لیں تو بھی بہتر۔ اگر آپ چاہیں تو تینوں دنوں میں تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھ کر مکمل کر سکتے ہیں، اور بہت ہی مجرب عمل ہے، آپ کو بالکل بھی کوئی تکلیف نہیں ہوگی، نہ ہی کوئی زیادہ یہ لمبا وظیفہ ہے۔ آپ اس عمل کو ہر قسم کی حاجت کے لیے کر سکتے ہیں۔ اگر گھر میں کوئی بیمار ہے، وہ بیماری دور نہیں ہو رہی تو انشاءاللہ وہ بھی دور ہو جائے گی۔ گھریلو ناچاکیاں ہیں، کاروبار کا مسئلہ ہے، کسی کام میں رکاوٹ آ رہی ہے، رشتوں میں رکاوٹ آ رہی ہے، بچے کہنا نہیں مانتے، تو آپ اس وظیفے پر عمل کریں، اللہ پر پورا بھروسہ اور یقین رکھ کر اس وظیفے کو کریں، انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ کی تمام حاجات کو پورا فرما دیں گے۔ محترم ناظرین، رمضان المبارک کے آخری عشرے میں ہم داخل ہو چکے ہیں۔ آخری عشرے کی عبادت بہت اعلیٰ مرتبے والی ہوتی ہے۔ احادیث کے متعلق رمضان شریف کے 3 عشرے 3 مختلف خصوصیات کے حامل ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان المبارک کا پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے، اور تیسرا عشرہ جہنم سے پناہ کا ہے، آزادی کا ہے۔ اس لیے آخری عشرے میں کی جانے والی عبادات اور وظائف بہت اثر رکھتے ہیں۔ اللہ کے ہاں یہ دینے کی گھڑی ہے۔ بہت سارے لوگ اپنا قیمتی وقت ضائع کر دیتے ہیں۔ کیا اللہ ہمیں نہیں دیکھ رہا ہوتا؟ ایک طرف میرا بندہ مجھے یاد کر رہا ہے، اور دوسری طرف لوگ بازاروں میں اپنا قیمتی وقت ضائع کر رہے ہیں۔ اس لیے خدا کا واسطہ ہے، آپ سب کو اپنے وقت کو قیمتی بنائیں۔ چند دن رہ گئے ہیں رمضان المبارک کے، ان کی قدر کریں۔ یہ زندگی سے چلے گئے تو کیا معلوم کہ اگلے سال ہمیں یہ دن نصیب ہوں یا نہ ہوں۔ ہم میں سے کتنے ہی ایسے تھے جو پچھلے سال ہمارے ساتھ ہوتے تھے، آج منو مٹی تلے دفن ہے۔ میں پھر سے آپ سے گزارش کر رہی ہوں کہ ان دنوں کی قدر کر لیں، اور ان میں سے جو بھی چند دن رہ گئے ہیں، ان چند دنوں کے حوالے سے ہم کچھ آپ کو وظائف بتانا چاہتے ہیں جو آپ کو دنیا اور آخرت میں بہت فائدہ دیں گے۔ دنیا میں تو فائدہ دیں گے ہی دیں گے، لیکن آخرت میں بھی آپ کو بہت فائدہ دیں گے، اور انہی دنوں کے حوالے سے ہم آپ کو وظیفہ بتانا چاہتے ہیں۔ ان دنوں کے حوالے سے بہت کارگزاریاں ہیں، لیکن چند کارگزاریاں جو آپ کے سامنے ہم بیان کریں گے، اسے صرف آپ کا ایمان تازہ کرنے کے لیے آپ کو بتائیں گے کہ اس رات کی قدر کریں۔ رمضان المبارک کے 24، 25، 26 یہ 3 دن بہت ہی زیادہ اہمیت والے دن ہیں۔ ان دنوں میں آپ کثرت سے جتنا ہو سکے اپنے اللہ کو آپ نے منانا ہے، اور انہی دنوں میں اگر آپ کے پاس وقت ہے تو نماز ظہر سے لے کر نماز عصر تک اس وقت کے درمیان میں آپ نے سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 5 ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کا ترجمہ ہے، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مانگتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور مدد کسی اور سے مانگتے ہیں، نہیں، ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، نہ اولیاء سے مانگتے ہیں، نہ پیغمبروں سے مانگتے ہیں، یا اللہ صرف تجھ سے مانگتے ہیں۔ تیرے علاوہ ہم کسی اور کے در پر نہیں جاتے۔
تیرے ہی در پر آتے ہیں۔ محترم ناظرین، سورہ فاتحہ کی یہ آیات ایاک نعبد و ایاک نستعین آپ نے 1100 مرتبہ پڑھنی ہے، اور یہ 1100 کی تعداد آپ نے 3 دنوں میں مکمل کرنی ہے۔ چاہے تو آپ ایک ہی دن میں مکمل کر لیں، چاہے تو آپ دوسرے دن مکمل کر لیں، یا آپ چاہیں تو 3 دنوں میں مکمل کر لیں۔ 1100 کا عدد ان روزوں میں 24، 25، 26 کو پورا کر لینا ہے۔ ہم مثال لے لیتے ہیں کہ آپ نے یہ عمل 25 رمضان کو دیکھا تو آپ آج سے ہی پڑھنا شروع کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے 24 کو دیکھا تو آپ 3 دنوں میں آرام سے اس عمل کو 1100 کے عدد کو پورا کر سکتے ہیں۔ اگر آپ 25 کو دیکھ رہے ہیں اور پچھلے 2 دن آپ سے چھوٹ گئے تو آپ 25 رمضان کو ہی اس عمل کی تعداد پوری کر سکتے ہیں۔ پھر جیسے ہی مکمل ہو جائے تو آپ نے اللہ کے حضور دعا مانگنی ہے۔ کوئی بھی آپ کی پریشانی ہو، اولاد کہنا نہیں مان رہی، بچوں کے رشتوں میں رکاوٹیں ہیں، گھریلو ناچاکی ہے، کاروبار کا مسئلہ ہے، کوئی بیماری ہے جو دور نہیں ہو رہی، بار بار علاج کروایا ہے لیکن دور نہیں ہو رہی، تو آپ ہر قسم کی حاجت کے لیے اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ کوئی بھی پریشانی ہو، کوئی بھی حاجت ہو، آپ اللہ کی ذات پر مکمل بھروسہ اور یقین کے ساتھ اس وظیفے کو کریں۔ اللہ پاک وہاں سے آپ کے راستے کھول دیں گے جہاں سے آپ کے ذہن و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ محترم ناظرین، دوبارہ سے آپ کو عمل بتا دیتے ہیں، اس کو دھیان سے نوٹ فرما لیں۔ 24، 25 اور 26 رمضان کا یہ عمل ہے۔ آپ نے ان 3 دنوں میں سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 5 ایاک نعبد و ایاک نستعین کو 1100 مرتبہ پڑھنا ہے، اول و آخر درود شریف کے ساتھ۔ آپ نے 1100 مرتبہ اس آیت کو پڑھنا ہے۔ اب آپ چاہیں تو پہلے دن ہی 1100 مرتبہ پڑھ کر مکمل کر سکتے ہیں، یا پھر چاہیں تو کچھ آج پڑھ لیا، کچھ کل پڑھ لیا تو 2 دن میں مکمل کر سکتے ہیں، یا پھر آپ چاہیں تو 3 دنوں میں تھوڑا تھوڑا کر کے مکمل کر سکتے ہیں۔ یہ آپ پر ہے۔ اس عمل کو کرنے کے بعد آپ اللہ سے اپنی حاجت کو مانگیں، اپنی پریشانی اللہ کے حضور پیش کریں۔ انشاءاللہ تعالی وہ رب آپ کو کبھی مایوس نہیں کرے گا، اور جیسے مبارک اور رحمتوں والے دن چل رہے ہیں تو اللہ پاک آپ کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی ہر التجا کو سن لے گا، ہر دعا کو قبول کر لے گا۔ محترم ناظرین، امید کرتے ہیں کہ آج کا یہ عمل آپ کو پسند آیا ہوگا، اور آپ اس وظیفے پر عمل ضرور کریں گے۔ جب آپ وظیفہ کرنے لگیں اور اپنے لیے دعا کرنے لگیں تو ہمارے اس چینل کو بھی دعا میں یاد رکھیے گا کہ اللہ پاک اس چینل کو آپ کی ایسے ہی سپورٹ دلاتا رہے، تاکہ ہم ایسے ہی آپ کی خدمت میں اچھے وظائف اور عمل پیش کرتے رہیں۔ ان وظائف سے نہ صرف دنیا میں فائدہ ہوتا ہے بلکہ ہماری آخرت بھی سنورتی ہے۔ ہم فضول باتوں کو سائڈ پر رکھ کر اللہ کو یاد کرتے ہیں تو اس سے ہمارے گناہ بھی مٹتے ہیں، ہماری نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور ہم پر اللہ کی رحمتیں برسائی جاتی ہیں۔ یہ کتنی بڑی خوش نصیبی ہے۔ لوگ گانے سننے میں، فلمیں دیکھنے میں اور برائی کے کاموں میں اپنا قیمتی وقت ضائع کر دیتے ہیں۔ جب آپ وظائف کریں گے تو ایک ایک حرف کے بدلے میں اللہ پاک 10 گناہ مٹاتے ہیں، 10 نیکیاں لکھتے ہیں اور 10 رحمتیں نازل کرتے ہیں۔ تو ناظرین، آپ ذرا غور کریں کہ آپ نے ایک وظیفے میں کتنی بار اللہ کا نام پکارا، کتنی بار اللہ کو پکارا آپ نے، اور اس ایک نام میں اللہ کتنے حرف آتے ہیں۔ آپ ذرا کاؤنٹ کریں کہ الحمدللہ میں کتنے حرف آتے ہیں، اور اس حرف کے 10 نیکیاں لکھنا، گناہ مٹانا اور رحمتیں برسانا آپ شامل کریں تو ایک وظیفہ، ایک عمل کرنے سے لاکھوں کروڑوں آپ پر رحمتیں برستی ہیں، لاکھوں کروڑوں نیکیاں آپ کے اعمال نامے میں لکھی جاتی ہیں، آپ کے لاکھوں کروڑوں آپ کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ یہ بہت ہی خوش قسمت اور بہت ہی کم لوگوں کو یہ سعادت نصیب ہوتی ہے جو اللہ کے
حضور پیش ہو کر اپنی حاجات کو اللہ کا نام پکار کر اللہ کے آگے پیش کرتے ہیں اور دن رات اللہ کی عبادت میں لگے رہتے ہیں اللہ کو راضی کرنے میں۔ محترم ناظرین، یہ دنیا چند دن کی ہے۔ آپ چھوٹے تھے، اب بڑے ہو گئے ہیں، بیچ کا وقت آپ کو یاد نہیں کہ کیسے گزر گیا۔ یہی ایک وقت آئے گا جب آپ بوڑھے ہو چکے ہوں گے، تب آپ سوچیں گے کہ آپ کی بیچ کی زندگی کہاں گئی۔ تو یہ وقت بہت زیادہ قیمتی ہے۔ انسان ہر روز اپنی قبر کے قریب، اپنی موت کے قریب ہوتا چلا جا رہا ہے۔ نہ ہم کچھ بھی لے کر نہیں جا سکتے، جو ہم نے کھایا پہنا یہ سب کچھ یہیں رہ جائے گا۔ صرف جو ہمارے ساتھ جانا ہے وہ ہمارے اعمال ہیں، ہمارے اعمال ہی ہمارے ساتھ جائیں گے۔ تو ہمیں اپنے اعمال کو بہتر بنانے میں اپنا قیمتی وقت صرف کرنا چاہیے، نہ کہ فضول کاموں میں لگ کر۔ امید کرتے ہیں کہ یہ نصیحت آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی اور اس پر عمل بھی ضرور کریں گے۔ ہمیں دیں اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔